منظر کی شروعات سمرقند کے عالیشان شاہی محل سے ہوتی ہے، جہاں تیموری خاندان کا طاقتور حکمران سلطان احمد مرزا ایک وسیع و عریض نقشے پر اپنی فتح کی لکیریں کھینچ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فرغانہ کی وادیوں پر قبضے کی چمک اور لہجے میں تکبر واضح تھا۔ اپنے تجربہ کار سپہ سالاروں اور جنگجو امراء کی مجلس میں کھڑے ہو کر اس نے ایک پرجوش تقریر کی اور فرغانہ کی فتح کو محض چند دنوں کا کھیل قرار دیا۔ یہ جولائی 1494 کا زمانہ تھا، جب وسطی ایشیا کی فضاؤں میں جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے۔ سلطان کے حکم پر سمرقند کے دروازے کھلے اور ایک ایسا عظیم الشان لشکر برآمد ہوا جس کی گرد سے آسمان چھپ گیا۔ یہ لشکر اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کو لرزاتا ہوا دریائے قبا کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سلطان کا ہدف کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا 12 سالہ بھتیجا ظہیر الدین محمد بابر تھا، جسے کچلنے کے لیے وہ طوفان کی طرح آگے بڑھ رہا تھا۔ دوسری جانب وادی فرغانہ کے قلب اندی جان کے قلعے میں فضا انتہائی سوگوار اور سنجیدہ تھی۔ کم سن بابر اپنے وفادار اور جہاں دیدہ مشیروں کے حصار میں بیٹھا تھا۔ حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے بابر کی مجلس شورا نے جذباتی ہونے کے بجائے دانش مندی کا راستہ چنا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جنگ کی آگ بھڑکانے کے بجائے صلح کا راستہ اختیار کیا جائے۔ بابر کی جانب سے اپنے چچا کو ایک نہایت عاجزانہ پیغام بھیجنے کا فیصلہ ہوا کہ میں آپ کا فرزند بھی ہوں اور خادم بھی۔ یہ علاقہ آپ ہی کا ہے، مجھے محض آپ کے نائب کے طور پر خدمت کا موقع دیں۔ اس نازک مشن کے لیے 2 نہایت زیرک اور معتبر سفیروں کو امن کا پرچم دے کر سلطان کے کیمپ کی طرف روانہ کیا گیا۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ جب اقتدار کا نشہ سر چڑھ کر بولتا ہے تو عقل کے دریچے بند ہو جاتے ہیں۔ جب بابر کا یہ مصالحانہ پیغام سلطان احمد مرزا کے حضور پیش کیا گیا تو اس نے اسے کمزوری کی علامت سمجھا۔ اس نے انتہائی حقارت کے ساتھ صلح کی اس دستاویز کو پھاڑ کر ہوا میں اڑا دیا اور جنگ کے نقارے بجانے کا حکم دے دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ انکار اس کے اپنے زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ اور پھر مکافات عمل کا آغاز ہوا۔ سلطان کا لشکر جرار دریائے قبا کے سیاہ پانیوں پر بنے ایک قدیم پل سے گزر رہا تھا۔ فتح کی جلد بازی اور نظم و ضبط کے فقدان نے ایک قیامت برپا کر دی۔ بے پناہ ہجوم کے بوجھ تلے پل کی لکڑیاں چیخ اٹھیں اور ایک دھماکے سے ٹوٹ گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں لوہے میں ملبوس سپاہی، قیمتی جنگی گھوڑے اور ساز و سامان دریا کی بے رحم اور سرکش موجوں کی نظر ہو گئے۔ پانی کا شور چیخ و پکار میں بدل گیا۔ اس ناگہانی آفت نے لشکر کے حوصلے خاک میں ملا دیے۔ ساحل پر کھڑا سلطان احمد مرزا، جو کل تک ناقابل شکست نظر آتا تھا، اب اپنی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آسمان ابھی سلطان پر مزید قہر برسانے کو تیار تھا۔ پل کے سانحے کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے کہ لشکر کے گھوڑوں میں ایک پراسرار اور جان لیوا وبا پھیل گئی۔ وہ گھوڑے جو ترکوں اور منگولوں کی جنگی طاقت کا سب سے بڑا ستون تھے، ہزاروں کی تعداد میں مرنے لگے۔ ہر طرف مردہ جانوروں کے ڈھیر لگ گئے اور لشکر پیدل ہو کر رہ گیا۔ سپاہیوں کے دلوں میں بدشگونی بیٹھ گئی کہ قدرت خود اس یتیم شہزادے کی محافظ ہے اور یہ حملہ منحوس ہے۔ بھوک، بیماری اور خوف نے سلطان کی عظیم فوج کی کمر توڑ کر رکھ دی اور اب ان کے پاس پسپائی کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ حالات سے مجبور ہو کر اسی سلطان نے جو بابر کو کچلنے آیا تھا صلح کی بھیک مانگی۔ بالآخر امن کا پرچم لہرایا گیا اور ایک معاہدہ طے پایا۔ سلطان احمد مرزا نے اپنی تمام تر رونت چھوڑ کر بابر کو اندیجان اور فرغانہ کا خود مختار حکمران تسلیم کر لیا۔ یہ ننھے بابر کی زندگی کی پہلی اور فیصلہ کن سیاسی فتح تھی۔ اس تاریخی کامیابی کے بعد بابر اپنے قلعے میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوا، جہاں اس کی وفادار رعایا اور فوج نے خوشی کے شادیانے بجائے۔ مگر تقدیر کا لکھا ابھی پورا ہونا باقی تھا۔ سلطان احمد مرزا شکستہ دل اور ناکام ہو کر سمرقند واپسی کے سفر پر روانہ ہوا، لیکن وہ اپنے تخت تک دوبارہ نہ پہنچ سکا۔ راستے میں ہی موت نے اسے آ لیا۔ سلطان محمود خان
जिसे बड़ा खान भी कहा जाता था, बाबर का हकीकी मामू और ताशकंद का हुक्मरान था। मगर अफसोस, खून के रिश्ते पर सियासत और ज़मीन की भूख गालिब आ चुकी थी। ये वो वक्त था जब जुनूब से सुल्तान अहमद मिर्ज़ा अंदिजान पर हमला आवर था, तो ऐन उसी वक्त बाबर के मामू सुल्तान महमूद खान ने शुमाल से अक्सी के किले का मुहासरा कर लिया। उसका हदफ शुमाली फरगाना का इलाका था और वो हर कीमत पर अक्सी और कासान को अपनी सल्तनत में शामिल करना चाहता था। अक्सी कोई मामूली जगह नहीं थी। ये दरिया के शुमाली किनारे पर वाक़े एक ऐसा किला था जो अपनी फलक बोझ फसीलों और गहरी खाइयों के लिए मशहूर था। ये वही जगह थी जहां बाबर के वालिद उमर शेख मिर्ज़ा अक्सर क़याम करते थे और यहीं उनकी मौत वाक़ हुई थी। इस किले को फतह करना शेर के मुंह में हाथ डालने के मुतरादिफ था। मुश्किल की इस घड़ी में बाबर ने अक्सी के दिफा की कमान अपने सबसे वफादार और तजर्बाकार अमीर अली दोस्त तगलाई को सौंपी। अली दोस्त जानते थे कि ये जंग सिर्फ किले की नहीं बल्कि तैमूरी खानदान की बका की जंग है। उन्होंने अपने सिपाहियों को डट जाने का हुक्म दिया। सुल्तान महमूद खान को उम्मीद थी कि एक बच्चे की हुकूमत जल्द घुटने टेक देगी। उसने पूरी ताकत से हमला किया, मगर अक्सी कुदरती तौर पर बुलंदी पर था और किले वालों ने ऐसी गैर मामूली बहादुरी दिखाई कि ताशकंद की फौज को आगे बढ़ने का रास्ता न मिल सका। इसी दौरान सुल्तान महमूद के कैंप में ये खबर पहुंची कि उसका इत्तेहादी सुल्तान अहमद मिर्ज़ा जुनूब में नाकाम होकर वापस लौट गया है। ये सुनकर सुल्तान महमूद के हौसले पस्त हो गए। सुल्तान महमूद के बारे में कहा जाता था कि वो किसी मुहिम को शुरू करने के लिए तो मशहूर था, मगर उसे मुकम्मल करने के लिए नहीं, और अब वो गुस्से और बौखलाहट का शिकार था। तलवारों के साथ साथ सफारती जंग भी जारी थी। बाबर की नानी एहसान दौलत बेगम ने इसमें अहम किरदार अदा किया। उनकी जानिब से भेजे गए कासिदों और सियासी हिकमत अमली ने सुल्तान महमूद की पोजीशन को कमज़ोर कर दिया और उसे जंग के नताइज पर संजीदगी से सोचने पर मजबूर कर दिया। बिलाखिर किले की सख्त मुज़ाहिमत से तंग आकर और बीमारी का बहाना बनाकर सुल्तान महमूद खान ने मुहासरा उठाने का फैसला किया। वो अपनी फौज लेकर ताशकंद वापस चला गया। ये लम्हा बाबर के दुश्मनों के लिए एक बड़ी शिकस्त था। अली दोस्त तगलाई और उनकी फौज ने जब दुश्मन को पीठ फेर कर जाते देखा तो फसीलों पर फतह के नारे गूंज उठे। 12 साला बाबर ने किस्मत की यावरी और अपने वफादारों की मदद से 2 बड़ी सल्तनतों के मरबूत हमले को पसपा कर दिया था। ये जीत मुस्तकबिल के अजीम मुगल बादशाह की पहली बड़ी कामयाबी थी। लेकिन बाबर का सफ़र अभी शुरू हुआ है। उसकी ज़िंदगी के मज़ीद हैरत अंगेज़ वाक़यात और जद्दोजहद देखने के लिए अगली किस्त का इंतज़ार कीजिए और हमारे साथ रहिए। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।